بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 5 جولائی سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 461 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 کے بقیہ سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، تو لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن مجید اس کا معنی، وہ مفہوم، اس کا جو مطلب ہے، اس کو سمجھانے میں بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور بہت ساری خرافات آج ایک لٹریچر کی شکل میں موجود ہے قرآن، جس کی قرآن کے مطالب کے وہ چیز خلاف جاتی ہے، تو پھر اس کا کیا معنی لے گا؟ یہاں تو تحریف ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کا کیا معنی ہوا؟ قرآن کی حفاظت کا یہ کہاں معنی ہے کہ لوگ اس کا غلط مفہوم نہیں پہنائیں گے۔ قرآن کی حفاظت کا یہ معنی کہاں ہے کہ لوگ اس میں حذف و اضافہ کی کوشش نہیں کریں گے۔ قرآن کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ یہ قرآن جس شکل میں اللہ کے رسول نازل ہوا ہے، اس شکل میں ہر حال میں قیامت تک، یا وہ جب تک اس دنیا میں مکمل فساد کا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، وہ ہوا نہیں چلے گی جس سے ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، تب تک یہ قرآن اسی شکل میں موجود رہے گا اور لوگوں پر حجت قائم کرتا رہے گا۔ اور اس کی طرف سے دفاع کرنے والے، اگر کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم پہنا رہے ہیں تو اس کی تصحیح کرنے والے، اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے والے، ان کا رد کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ، میری امت کا ایک کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، ظاہرینہ یعنی اپنے دلائل کے ذریعے سے وہ اس کو اوپر غالب رہیں گے اور اس کو حجت سے پیش کرتے رہیں گے، اور وہ چیز باقی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا حکم نافذ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف چلنے والے لوگ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نبیوں کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، لیکن عاقبت کے اعتبار سے کامیابی کس کو ہوتی ہے؟ نبی کو ہوتی ہے۔ جی، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا کرتے ہیں شیخ کہ بہت ساری قراتوں کے بہت سارے انداز سے قرآن مجید نازل ہوا ہے یا دنیا میں بنایا گیا ہے اس کو، اور اگر ہے تو پھر آج تو صرف ایک ہی شکل میں قرآن مجید نظر آتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو جو کہہ رہا ہے اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ آج بھی دیکھیے یوٹیوب پر سن لے کے جو ہے کتنی قسم کی قراتیں لوگ پڑھتے ہیں، یہاں پر اور ہے ورش کی قرات، اس طرف جو ہے مغرب وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے، بہت سی قراتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ قرات ہے؟ اور یہ قراتیں وہ ہیں جو اللہ، جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ ہاکذا انزلت وہاکذا انزلت ہاکذا انزلت، ایسے ہی نازل ہوئی، ایسے ہی نازل ہوئی ہے، تو موجود ہے آج بھی۔ یعنی پورا قرآن یعنی 7 لہجوں میں، جس کو 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے؟ جی، نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ آپ ایسے بھی پڑھیے، ایسے ہی پڑھیے، فلاں کا لہجہ ایسا، اس کو ایسے پڑھنے دیجئے، ٹھیک پڑھ، کوئی حرج نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، کوئی چیز پائی جا رہی، آج بھی پائی جا رہی، یعنی شروع سے ہی ہے، نزول کے دور سے ہی یہ نزول کے زمانے اللہ کے رسول خود ہی پڑھایا ہے لوگوں کو بھائی۔ وہ حدیث ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلاں یا کس صحابی ان کا گردن پکڑ کر کے آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور وہ ایسے پڑھ رہے تھے جیسے حضرت عمر نہیں پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا حضرت عمر سے چھوڑو، کیا اس کا جرم ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول قرآن کے اندر گڑبڑی کر رہا ہے، تو آپ نے کہا جب پڑھو، پڑھ کر سنایا، کہا کہ ہاکذا انزلت۔ حضرت عمر سے کہا تم پڑھو، کہا کہ ہاکذا انزلت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن نازل فرمایا ہے تو اس میں اس کی بھی گنجائش، اس کی گنجائش، اور یہ چیز کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس کو لوگوں کو بتایا ہے۔ جی، تحریر میں بھی ایسی گنجائش ہے ایسے نہیں؟ تحریر میں جی بھائی ظاہر بات ہے، اولاً تو دیکھیے عموماً جو قراءات ہیں وہ مصحف عثمانی اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس میں حروف کے اندر فرق نہیں پڑتا، صرف نقطے کے اندر یا بعض حرکات میں فرق پڑتی ہے یا بعض حروف میں فرق پڑتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جیسے عند الرحمن اور عباد الرحمن، الذین ہم عباد الرحمن اناثا اور عند الرحمن، اسی لیے عباد کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہ الف الگ سے نہیں لکھا، الف اوپر رکھا جاتا ہے، تو ایک ہی طریقے سے ہے۔ الیہ یرجعون و الیہ ترجعون، صرف نقطے کا فرق ہے، بس اوقات زیر زبر نقطے کا فرق رہتا ہے اور باقی چیزیں وہی رہتی ہیں۔
اور یہ ایک ایسی چیز ہے میں ایک ہی ہے جی، دیکھیے ایک ایسی چیز ہے جو عام کے سمجھنے کی نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے سامنے آپ ذرا چھڑیں گے تو کہ عام لوگ اس سے اور بھی بھٹکنے کا، پریشان ہونے کا ڈر ہے، تو اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے. جو جیسے جہاں کے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے پڑھیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جہاں ہمارے یہاں حفص عن عاصم قرات پڑھی جاتی ہے، چاہے ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سعودیہ میں ہے، کویت میں، ہر جگہ ایک ہی طرح کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے. نہ نقطے کی کوئی تبدیلی ہے، نہ زیر زبر کی کوئی تبدیلی، ایک ہی طرح سے. جی جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میرے دوست نے ایک پلاسٹک سرجری سے اپنی ناک کو یعنی چھوٹا کیا ہے یا کچھ کروایا ہے پلاسٹک سرجری سے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اب اس کے کروانے کی وجہ سے ہمیشہ اس کو یہ گناہ ملتا رہے گا؟ بھائی دیکھیے یہ تو بالکل الٹی سی منطق ہے. اگر وہ شخص جو ہے اولاً تو سرجری کیوں کروایا ہے، آیا خلقاً اس کے اوپر اس میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگی، کٹ گیا، کوئی عیب پایا گیا، اگر کسی عیب کی وجہ سے ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی اللہ نے جیسا خوبصورت بنایا ہے میڈیم درجے کا، ذرا اور خوبصورت بننے کے لیے تو جو ناجائز ہے. تو اگر انسان کروا لیا ہے اور اس کے اوپر آخر تک راضی ہے، خوش ہے کہ ہم نے اچھا کیا ہے، تو ظاہر بات اس کو گناہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر راضی نہ ہے، وہ ہے کہ شرمندہ ہے بلا وجہ، مجھے نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی شریعت کی مخالفت میں، تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہم چند دوست ہیں جو یعنی پوری ہماری گروپ ہے جو ویلفیئر کا کام کرتی ہے، اور ساتھ میں ہم لوگ اپنے اپنے طریقے سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ایجوکیشن وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور حساب ہے، اکاؤنٹ ہے، جس کے اندر صرف زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اور شریعت کے مطابق 8 جو اس کے حصے دار ہیں جو تقسیم کیے جانا چاہیے انہی میں ہم تقسیم کرتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ سارا زکوٰۃ کا پیسہ سال بھر رکھ کر ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یہ ان کی مصلحت کے پیش نظر ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دے دیں تو اس میں صحیح تصرف نہیں کریں گے، آج اس کو خرچ کر دیں گے، پھر جمعیہ خیریہ کے پاس، ویلفیئر سوسائٹی کے پاس آئیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے. تو ایسے لوگوں کو اگر وہ سال بھر کے اندر ٹھیک ہے ہر مہینے ہم آپ کو اتنا دیں گے، ہر مہینے اتنا دیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، علماء نے اس کی اجازت دی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا طریقے راستے ہیں؟ دیکھیے صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہو کہ جس کا اثر فوراً عمل کرنے کے بعد ختم نہ ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کھانا دیا، اس نے کھانا کھایا اور اس کو ختم ہو گیا، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ ہے، اس کا اجر ہے، اپنے لحاظ سے ہو سکتا ہے بہت بڑا اجر اس کا ہو انسان کے ظروف کے لحاظ سے. ایک آدمی ہے اس کے بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے آپ نے پیسہ دیا. اس کے علاوہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ اسی شکل میں یا اس سے ملتی جلتی شکل میں موجود ہو اور اس سے لوگ برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے ایک مسجد بنوا دیا ہے، تو جب تک مسجد ہے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، گویا کہ اس کا ثواب جو ہے جاری ہے. آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا ہے، آپ نے ایک کنواں کھدوا دیا ہے، وہ کنواں جب تک ہے لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اس کا ثواب جاری ہے. آپ نے کسی انسان کو علم دین سکھا دیا ہے، وہ اس کے اوپر آپ کے سکھانے سے جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس کو وہ سکھائے گا آپ کے سکھانے کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ایک شخص کو حافظ قرآن بنا دیا ہے نا، تو یہ متعدد صورتیں ہیں صدقہ جاریہ کی. تو یہاں پر کسی انسان پر اگر وہ چیز خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی چیز. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ بیمار ہے، اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی دائی ہے ماشاءاللہ دین کا کام کرتے ہیں، ان کی بیماری کا علاج کروا دیا گیا، اب وہ دین کا کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ علاج کرایا ہے وہ ایک وقتی چیز ہے، وہ پیسہ ختم ہو گیا اور صحت یاب ہو گئی. اب یہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر اس کے ذریعے سے ایک نیت کر لیں کہ میں ان کو صدقہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دین کا کام کریں گے تو اس کی وجہ سے مجھے بھی ثواب ملے گا، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل اس کے اوپر آپ کو ثواب نہیں مل رہا ہے. جو اصل چیز جیسے کنویں کا پانی پی رہا ہے تو اس سے ثواب مل رہا ہے، آپ نے اسے سکھا دیا ہے تو وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ. لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علاج ہوا، صحت یاب پیسہ اور ختم ہو گیا معاملہ.
لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دوسری نیت رکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ نیت رکھنا ضروری ہے؟ بالکل رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی کمزور آدمی ہے، بیمار ہے، مر جائے گا، اللہ شفت دے گا، ہمیں اس کو ثواب ملے گا، تو ضروری ہے اس کے ساتھ نیت کرنا جائے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ احادیث مبارکہ میں درود پاک، جن میں درود پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو کیا وہ سب درود ابراہیم کے صیغے کہلائیں گے؟ بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود کے الفاظ ثابت ہیں قرآن و حدیث کے اندر، وہ جو بھی پڑھے گا وہ درود ابراہیمی میں داخل ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، تو یہ سارا درود ابراہیمی میں آئے گا اور انشاءاللہ اس کو برابر اجر ملے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ پتہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو لیکن تنہا اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر تنہا دعا کرتا ہے اور اسے اپنی نماز کا جیسے ہوتا ہے کہ حصہ بنا لیا ہے کہ فرد جو ہے تنہا نماز پڑھتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، اور جیسا کہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ بھی ہماری نماز کا ایک حصہ ہے، ہماری نماز مکمل ہوگی ہی نہیں اگر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے، بلکہ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان نہ بھی نماز پڑھائے اور دعا نہ کرے تو اس کے خلاف جو ہے باتیں، تو اس کا مطلب یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے نماز پڑھا اور نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار سے فارغ ہوا، اس کا رہا چاہے جی کہ ہم تھوڑی سی دعا بھی کر لیں، اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے اور دینے کے لیے ضرورت مند آ جاتا ہے، اس دوران کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے جو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیتا ہے، لیکن ہم اس کی اسی پیسے سے مدد کر دیتے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بھائی مدد کر دیتے ہیں کیا کہ اسے صدقہ دے کر کے، زکوٰۃ دے کر کے؟ جی تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بتا دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے تمہیں دی جا رہی، یہ زکوٰۃ ہے تمہیں دی جا رہی، تمہارے لیے جائز ہے تو لے لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ آپ بطور قرض کی نیت سے دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں کسی کو قرض دینا یہ داخل نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ اس مال کے اوپر وکیل ہیں، آپ اس میں مالک ہیں، تو آپ کو اتنا ہی تصرف کرنے کا حاصل ہے جو وکیل مالک نہیں ہے، جو وکیل کا حق ہوتا ہے، آپ کو وہ تصرف کا حق نہیں ہے جو وکیل کا حق نہیں ہے۔ جی اگر یعنی شروع میں اگر دے دیا گیا پیسہ، بعد میں بتایا جا سکتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ منع کرتا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، اور آپ نے اس کو دے دیا، آیا محتاجی ظاہر کرنے لگا، ہے کہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ بعد معلوم ہوا کہ وہ کہتا بھائی میں زکوٰۃ نہیں، تو اسے آپ بتا دیں، معلوم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جی لیکن ایک پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ بھائی وہ زکوٰۃ نہیں لیتا ہے، تو آپ کے لیے دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اپنے کو اس کا مستحق نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اس پر تعجب نہ کیجئے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی جو میل کچل ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم ایک وقت بھوکے رہ جائیں گے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو ہم کیوں جو ہے اس کے سر پہ تھوپیں زبردستی؟ نہیں، وہاں پر بعد میں رائے تو لی جا سکتی ہے، اس کی خواہش ظاہر کی جا سکتی ہے۔ بھائی جب ہم کو معلوم ہے اور وہ کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے تو الگ بات ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں سچویشن کہ اچانک آ گیا، ہاسپٹل کا مسئلہ آ گیا اور کچھ پیسے نہیں تھے اور زکوٰۃ کے پیسے دے دیا گیا، اب بعد میں پوچھ لیا جائے گا سوال ہے کہ کیا کہہ مانگ رہا ہے، وہ کیا میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا مجھے قرض دو یا مجھے میری مدد کرو، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کہہ رہا تو وہ تو بات ہی الگ ہے، جی اگر کہہ رہا ہے میری ایسی سچویشن کمزور نازک آ جاتی ہے کہ وہاں پوچھنے اور بتانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو وہ پیسہ ارے بھائی دیکھیے کوئی بھی یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، کوئی جو ہے موقع نہیں دیتا، وہ یقیناً آدمی کہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے آپ اتنے پیسے دے دیجیے، مجھے اس کا مطلب ہے کہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، یا اس کی جو عام حالات ہوگی قرض مانگ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے سچویشن نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے پیسہ لینے جائے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس لیے پیسہ مانگ رہا ہے،
یا کیسا پیسہ مانگ رہا ہے. لے رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن کسی پہ خرچ کرنا یہ الگ بات ہے. کوئی بیمار ہے اچانک، کوئی سیریس ہے، اس کے اوپر خرچ کیا اس سے متعلقہ اپنا آدمی ہے کہ دوسرے کا آدمی ہے؟ دوسرے کا آدمی ہے، دوسرے کا آدمی ہے، کوئی شیخ بھی ہو سکتے ہیں، تو دوسرے کچھ بھی ہو. دیکھیں پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے پھر جب دوسرے کا آدمی ہے. لیکن پھر بھی یہ معلوم ہے یہ کہ وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لیتا. تو زکوٰۃ اپنے لیے نہیں تو لوگوں کے لیے بھی نہیں لے، کوئی تھوڑی سے اپنے لیے نہیں لیتا ہے نا. جی وہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے پہلے نہیں لیتا تھا، لیکن بعد میں علاج کے بعد بتا دیا اللہ کے بندے جو ہے آپ کے علاج میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے لگے ہیں کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں مجھے قرض سمجھو، اس کو میں دے دوں گا واپس. تو پھر اللہ کل حال یہاں پر واضح ہونی چاہیے، بات واضح ہونی چاہیے. وہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں واضح اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں بعد میں واضح ہو تو اس سے لے کر کے اس کو وہاں پر زکوٰۃ کے لیے دیا جائے، رکھ دیا جائے. زکوٰۃ کے لیے نہیں، اس کو رکھ لیا جائے. وہی بات وہاں سے لے کر جی اس کو رکھ دیا جائے، دوسری جگہ زکوٰۃ دی جائے. جی اور آئندہ احتیاط کیا جائے ایسے موقعوں پر. شیخ دیکھیے یہ امانت ہے، تعجب نہ کریں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. ایک بار ایک مومن کو دوبارہ جو ہے کسی بل سے نہیں ڈسنا جاتا ہے. ایک بار آپ معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ صورتحال ہوئی تو آئندہ کیا کرے، اسے احتیاط کرے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اسی درمیان میں کسی کا انتقال ہو جائے، آج موت کا کوئی بھروسہ ہے، کوئی صورتحال ہو جائے، اسی کا انتقال ہو جائے جی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں گڑبڑ ہوگا. تو اس لیے جو ہے اس آئندہ اس سے بارے میں احتیاط کیا جائے ایک بار تجربہ کر لینے کے بعد. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ صدل نماز میں صدل کرنے سے منع کیا گیا ہے، برائے کرم صدل کے معنی کیا اور اس کے حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے صدل کی تعریف میں علماء کے اندر شدید اختلاف ہے. علماء کے اندر شدید اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صدل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک ہی چادر کے اندر اس طریقے سے انسان لپٹ جائے کہ اسے ہاتھ وغیرہ نکالنا. یہ مشہور لغوی جو حدیث کے پر سب سے مشہور کتاب لکھی ہے ابن الجدرین، انہوں نے یہ بات، ابن الاثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں صدر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہودی چادر یہاں پر رکھتے ہیں اور پیچھے رکھ کے نیچے کیسے سے لٹکتی رہتی ہے، وہ چیز وہ صدر میں داخل ہے. اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. جی اور البتہ وہ کپڑا جیسے یہ لیتے ہیں اس کو آپ نے ایسے پکڑا ہے کہ صدر وغیرہ میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں لٹکنا، ہر لٹکنے والی چیز صدر نہیں ہے. آپ کا ثوب بھی نیچے لٹک رہا ہے، آپ کی آستین بھی لٹک رہی ہے، ہر چیز صدر میں آ جائے گی، یہ چیز غلط ہے. بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں نا یہ رومال صدر ہے، رومال صدر نہیں. آدمی اس کو پکڑے ہوئے کہاں صدر ہے بھائی؟ اگر ہوتا کہ ہاں بھائی اس طریقے سے جو ہے رہتا ہے لٹکتا ہمیشہ تو ایک بات ہو سکتی ہے کسی طریقے سے، لیکن رومال اصل جو پہننے کا طریقہ ہے کیا ہے وہ یہ ہے، یا تو پھر کیا ہے وہ یہ ہے. اور ہمیشہ آدمی لٹکائے بھی نہیں رکھتا ہے. کوئی بھی انسان ہے جو رومال پہنتا ہے وہ اس کو ہمیشہ لٹکائے نہیں رکھتا. کبھی ایسا رکھا ہے، کبھی یہ رکھا ہے، اس طرح کر لیتا ہے، کبھی اس طرح کر لیتا ہے، اور اسے کیا ہے کبھی باندھ لیتا ہے. تو اس کا حکم صدر کا نہیں ہے. صدر کا وہی ہے کہ چادر اوپر سے رکھے اور بالکل نیچے تک وہ لٹکتی رہے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اذان کو کیسے دینا چاہیے؟ عثمانی قرات کی طرح دینا جائز ہے یا نہیں؟ عثمانی قرات کیا ہے بھائی؟ میں تو نہیں سمجھتا عثمانی قرات کیا چیز ہے. عثمانی نہیں ہے، عثمانی ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ جو بہت لوگ راگ اور گا گا کر کے دیتے ہیں. ظاہر بات ہے دیکھیے ایک وسط طریقہ اختیار اصل میں رکھنا چاہیے، وسطی درمیانی طریقہ ہے. کچھ لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے جو اذان کا مقصد ہے وہ پورا بھی نہیں ہو سکتا. جی آپ نے حضرت بلال کو کہا ہوا اندھا صوتا منک، تم سے زیادہ اچھی آواز والا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ اچھائی ہونی چاہیے. تو ایسی ہے کہ عام انسان کا جو راگ ہوتی ہے، عام تغنی، وہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے، لیکن یہ ہے کہ عام اس میں آواز بنانا اور ایک الف کو 10 الف تک بڑھا دینا ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی کہنا اللہ اکبر، یہ چیز تکلفات، یہ چیز بالکل غیر شرعی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دعوت دین کا طریقہ بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بالکل واضح سورہ النحل میں واضح کر دیا ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ یعنی کس کو کس طرح سے کس بات کی کیسے ہمیں نصیحت کرنی ہے وہ ہمیں نصیحت کی جائے، اور ہمیں انہیں وعد بھی یعنی گویا کی ترغیب دی جائے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے نا، کہ وہ رغبت بھی لاتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. یہ طریقہ اختیار کیا جائے ہے نا، اور اگر موقع مل جائے تو بہترین اسلوب سے ان کے ساتھ بحث و بازا بھی کیا جائے.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے 1-2-3 سوال کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ محترم بہت سارے مسائل میں علماء کرام کے بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یعنی رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کوئی اس طریقے سے ہاتھ باندھنا چاہیے، ہاتھ چھوڑنا چاہیے. تب ایسے مسائل میں ہم جیسے عام انسان کیا کریں؟ آپ کے یہاں جو ایک معتبر عالم ہے، آپ اس سے پوچھ کر کے عمل کر لیں، آپ کی ذمہ داری بری ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بیماری ہے، ہر ڈاکٹر جو ہے کیا ہے، فلاں 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 حکیم، لیکن آپ جس سے زیادہ قابل اعتماد ہیں اس سے جا کر کے آپ دوا لے کے اپنا علاج کر لیتے ہیں. جی ہر ایک کہتا ہے نماز اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، 5 وقت نماز واجب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے، یہی سنت طریقہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نہیں ہے، رکوع کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، تحیت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بنیادی جو چیزیں اس میں اختلافات نہیں ہیں. باقی جو چیزیں اس میں اختلاف ہیں، انسان کیا کرے؟ جو آدمی اس کے سامنے معتبر جس کو سمجھتا ہے، کئی اعتبار سے معتبر، ایک تو یہ ہے کہ اس کے تقوی کے لحاظ سے اس کو سمجھ رہا ہے، علم کے لحاظ سے اس کو سمجھ رہا ہے، تجربات کے لحاظ سے اسے سمجھ رہا ہے. نہیں ایک نوجوان آیا جذباتی، اور ایک بوڑھے آدمی الحمدللہ اللہ نے اسے علم دیا ہے اور 60 سال تک ان کی علم میں گزر چکے، ایک نوجوان آیا کھڑا کر اس کو آپ مخالفت کر لی، یہ چیز جائز نہیں. عوام کے لیے جو ہے اصل یہی ہے کہ ان کے سامنے جو معتبر شخص ہو اہل علم، اس کے باتوں پر عمل کر لیں، ان کی ذمہ داری اللہ کے نزدیک بری ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں شیخ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا مطالعہ پرانا ہو چکا ہے، لہذا نیا مطالعہ. قرآن حدیث تو پرانی نہیں ہے نا، قرآن بھی پرانی ہے، حدیثیں اور نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں اور نازل ہو رہی ہیں، نہیں تو پھر وہ تو اور زیادہ قابل لحاظ ہے. جس کا علم پرانا ہے کہ گویا کہ وہ صحابہ کے اور زیادہ قریب ہے، اگر دیکھیں تو ہے، ناپیں جو ہے لے کر کے، ہے کہ نہیں، قرون اولا کے تو اور زیادہ معتبر ہوگا تھے. تو یہ جو نئی تحقیق آتی ہے تو پھر بیکار لگی. کیا تحقیق آ رہی؟ نہیں، نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پر بہت سی چیز، چند سال پہلے ایک حدیث صحیح تھی اب ضعیف ہو گئی. یہ قطعاً بات غلط ہے کہ پہلے صحیح تھی اب ضعیف ہو گئی، اب ضعیف تھی پہلے صحیح ہو گئی. نہیں، یہ کہیے کہ آپ نے ایک عالم کو سے لے کے اس نے اس کو صحیح کہا تو دوسرے عالم اسی زمانے میں اس کو ضعیف بھی کہہ رہے ہیں. یہ کہاں ہے کہ ہاں پہلے صحیح تھی ضعیف ہو گئی، پہلے ضعیف تھی اب صحیح ہو گئی. جی یہ جو ہے بالکل الٹی منطق ہے. جی تو یعنی یہاں پر کیٹیریا یعنی اپنے محلے کو رکھ سکتے ہیں شکل محلے میں کوئی ٹھیک ہے، ایسا معتبر عالم ہے تو ٹھیک ہے. یعنی پورے شہر کو دیکھنا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے ہر آدمی کی اپنی اپنی بساط ہے. ایک آدمی ہے بامبے جیسے شہر میں رہا، پورے شہر میں کہاں ڈھونڈنے پھرے گا؟ وہ تو دیکھے گا کہ اس کے سامنے کون سا معتبر عالم ہے. اب سامنے تو شیخ کئی کلومیٹر تو اہل حدیث مسجد ہے ہی نہیں، تو تب کیا کرے گا؟ دیکھیے اب ایسے پیش کرنا شروع کریں گے تو اس کو نہیں، کون ہے جو آج جو ہے کسی عالم کا اس کے پاس نمبر، اس کی کتاب، اس کی فتاوی، یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. دیکھیے کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور اس کو جو ہے زمین پر حالات اس کے عرض واقع پر لانا اور بات ہوا کرتی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، وہ کسی کو دیکھے، کوئی بھی آج بھی ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ آئیڈیل بنائے ہوئے تو اس میں اس چیز کو دیکھے کہ ہم جس کو آئیڈیل بنائے ہیں کیا اس آئیڈیل بنانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ اس کے بس میں ہے کہ نہیں بس میں ہے؟ جتنا اس کے بس میں ہے اس کے اوپر عمل کر لے گا، اللہ کے نزدیک اس کی وہ بری ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قبر والی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قبر والی مسجد میں اس کی تفصیل علماء لکھتے ہیں، علماء قدیم زمانے اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ آیا مسجد پہلے یا قبر پہلے ہے. اگر مسجد پہلے ہے قبر بعد میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی، قبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جائے گی، البتہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے پڑھی جائے گی قبر اس کے سامنے نہ ہو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم مسائل جیسے نماز وغیرہ، غسل وغیرہ کے جتنے بھی نماز کے متعلق اگر کوئی کتاب اگر آپ کے نظر میں ہو بہترین تو بتائیں. بھائی دیکھیے اب اس سلسلے میں دیکھیے بعض جو شروحات حدیث آسان طور پر بلوغ المرام وغیرہ کی ہے، مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ کی اسلامی تعلیم ہے، یا مولانا محمد یونس صاحب رحمہ اللہ کی دستور المتقی ہے،
ہے کہ نہیں. اس طریقے سے قدیم اور حدیث زمانے میں اس سلسلے میں بہت سی کتابیں موجود ہیں. اپنے اعتبار سے کسی بھی شخص کو معتبر کو لے کر کے مکتبے میں چلا جائے, وہاں کتابیں مل جائیں گی, اس کو خرید لے. آج مولانا یہاں پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی وغیرہ بھی بہت آ گئے ہیں, تو ایسی بہت سی چیزیں موجود اس سلسلے میں. گھر کے اندر تو ہر گھر میں ہونی ہی چاہیے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بستوی کی اسلامی تعلیم کو. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے اور کس وجہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے, اصلاً تو برتھ ڈے جو ہے یہ ایک عید کے طور پر منایا جاتا ہے. عید کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اندر مطلقاً عادات نہیں رکھا ہے, مطلق عادات نہیں رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت انس بن مالک سے جو مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ لوگ 2 دن تھے جہاں پر خوشیاں مناتے بطور عید کے انہیں منایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان دنوں میں خوشیاں مناتے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو 2 اور دنوں سے بدل دیا ہے کہ نہیں. تو گویا کہ عید کا جو معاملہ ہے وہ شریعت کے نزدیک کیا ہے, وہ ایک عام عادات نہیں بلکہ اس سے ایک مختلف چیز ہے, ایک شعائر کے طور پر ہے. اور شعائر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت دلیل سے ہونا چاہیے. تو دلیل وہ انسان پیش کرے جو کہتا ہے برتھ ڈے منانا جائز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو, آپ بھی شاید اپنے بچپن میں نہیں جانتے ہوں گے برتھ ڈے کیا ہے, ہم بھی نہیں جانتے تھے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ انگریزوں سے آئی ہے. اصل میں ان کے یہاں دیکھیے, ہم جو ہے ہمارے اوپر انگریز ہم سے چلے گئے ہیں, لیکن ابھی جو غلامیت کی ذہنیت ہماری ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہم آج بھی لباس میں ان کے غلام بنے ہیں, زبان میں ان کے غلام بنے ہیں, طرز تہذیب میں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے بچے کو کہیں کہ عربی سیکھ رہا ہے تو ہمیں فخر نہیں ہوتا, لیکن انگلش پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہی ذہنی غلامیت ہمارے اندر ابھی تک چھائی ہوئی ہے. ان کے نزدیک ہے کیا چیز؟ دیکھیے, ان کے نزدیک باپ بیٹے کا کیا تعلق ہے آپ جانتے ہیں؟ کچھ نہیں. میاں بیوی کا کیا تعلق ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک ہی ہوٹل کے اندر بیٹھیں گے, میاں اپنا پیسہ ادا کرے گی کھانے کا اور شوہر اپنا ادا کرے گا. تو ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں کچھ ایک دن بنا لیا ہے. باپ کا فادر ڈے ہو گیا ہے, مدر ڈے ہو گیا ہے نا, اب شادی کا ڈے ہو گیا ہے, کم سے کم اس دن تو ہو جائے. اس طریقے سے بچوں کا برتھ ڈے ہو گیا, اس کو کمی پورا کرنے کے لیے سب چیز کرتے ہیں, جبکہ مسلمان اس سے غنی ہمیشہ. بچے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بچے سے محبت. باپ بچے کے اوپر کیا واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کو گھر سے نکال نہیں سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ان کی خدمت کرے, ہے کہ نہیں؟ جتنی اللہ تعالیٰ اہمیت بیان کی ہے والدین کی خدمت کی, کسی اور چیز کی نہیں بیان کی ہے اپنی عبادت کے بعد. تو اصل چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں اور کافروں سے لی ہوئی ایک ہے ان کی مشابہت. جی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں شیخ, یہاں پر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اگر کچھ ایسا ہے بھائی کیوں ایسا ہم کریں؟ آخر اچھا لگتا ہے, ہم کیوں ان کی مشابہت کریں؟ اس کا مطلب وہی ہم مرعوب ہے نا, کہ ان کا طریقہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے, وہی مرعوبیت ہے نا, اسی کو نکال کے پھینکنا چاہیے. مرعوبیت کوئی چیز نہیں, اللہ کے بندے بالکل مرعوبیت ہے. اللہ موبائل انہی کا بنایا ہوا اچھا لگتا ہے نہیں, یہ دیکھیے یہ بات غلط ہے. اختراعات استثناءات یہ جو ہیں اس میں کوئی نہیں. آپ اس کو اس لیے نہیں لیں گے ان کے یہاں کا بنا ہوا ہے, اس لیے لیں گے کہ قوی ہے, مضبوط ہے, ہمیں خدمت زیادہ دیتا ہے. ورنہ اگر اسی خدمت کا, اسی کوالٹی کا آپ کا ہندوستان بنا تو بڑے شوق سے وہ آپ کو لیں گے, ارے ہمارے ملک کا ہے. جب اسی کوالٹی کا ہے تو آپ یہ نہ کہیے کہ جو ہے آپ جاہلوں والا اعتراض نہ کیجئے جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ان کی گاڑی پر چلتے ہیں. صناعات اور یہ الگ چیز ہوتی ہیں. یہاں ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمارے معاشرے میں گنجائش نہیں ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ کیا ہم ذی الحجہ کے جو 1 سے لے کر 8 تاریخ کی جو ایام ہیں ان میں اس کی نیت کر کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ 9 تاریخ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. 9 تاریخ بھی رکھ سکتے ہیں, 9 کو بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ اس کی ایک خصوصیت نہیں ہے عرفہ کے روزے کی؟ بھائی پورے 9 دن کی خصوصیت ہے اور عرفہ کی زیادہ خصوصیت ہے. یعنی یہ جائز ہے کہ 90 دن کو بھی رمضان کا بھی شامل کر لے, فرض والا بھی اور عرفہ کا بھی کر لے؟ بھائی دیکھیے اب یہ ہے کہ دونوں, دیکھیے یہ تو ہے کہ افضل دن ہے اس کی اہمیت ہوگی, لیکن دونوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ چیز ہمارے نزدیک محل نظر ہے.
بعض علماء کہتے ہیں دونوں کا اجر ملے گا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک کا اجر ملے گا، لیکن جہاں تک رکھنے کا ہے نیت سے دونوں کے، علماء کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں کی نیت سے رکھ سکتے ہیں جی۔ نہیں مطلب دونوں کی نیت سے یعنی فرض تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر دے دے گا۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ رکھا جائے، صرف ایک جی 9 والا جی جی نہیں، یعنی رمضان کے ذی الحجہ کی نیت سے جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں ان کو نہ ملائیں، رمضان کے روزے الگ نیت سے دوسرے دنوں میں رکھیں، اور ذی الحجہ کے روزے رکھنا ہے تو، اور اگر ذی الحجہ کے روزے نہیں رکھنا ہے تو کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں اس میں رمضان کے روزے جی جی، یعنی اگر رکھنا ہی ہے تو ان عام دنوں کے بجائے انہی دنوں میں اچھا رکھیں۔ ہاں کوئی حرجہ نہیں، رکھ لیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری نیت ہے، تو ہم اس کے ساتھ ملائیں تو بہتر اس میں ہے دونوں کیا ہے الگ الگ رہنے دیا جائے جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، حدیث سے صحیح بخاری باب 100 ہلکا وضو، اس کا مکمل طور پر طریقہ کب کہاں پر اختیار کیا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، مجھے بعض علماء کا یہ قول بہت پسند ہے، ہلکا وضو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا وضو وہاں کرتے تھے جہاں آپ کے اوپر وضو واجب نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ کا وضو باقی رہتا تھا اور آپ جو ہے ہلکا وضو کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نیند سے اور آپ نے کیا کیا، توضأ وضوءا خفیفا، ہلکا وضو آپ نے کیا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وضو جو ہے نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا، ہے کہ نہیں، تو یہ معنی ہے ہلکا وضو کا، اور یہ مجھے طویل بڑی پسند اچھی لگی ہے، طریقہ کار کچھ پورا رہے گا، وہی طریقہ رہے گا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ اطمینان سے انسان جو ہے 3 بار جو ہے کلی کرے، ناک پانی ڈالے، 3 بار چہرے کو، ہے کہ نہیں ہے، اچھی سے خلال کرے اور اچھی طریقے رگڑ کے دھوئے، اور ایک ہے کہ ایک ہی بار ایسے کیا اور صرف پانی ڈالا اڈے پہنچ گیا اور رگڑ کے نہیں دھولا۔ تو اس کا مطلب ہم میں سے اکثر لوگ ہلکا وضو کرتے ہیں، ہم میں سے اللہ تعالیٰ قبول کرے وضو ہمارا کہاں تک صحیح ہوتا ہے واللہ عالم جی۔ یعنی کوئی ایک مرتبہ اگر دھوتا ہے یعنی ہاں تو اس کی اجازت ہے، نہیں اس کو ہلکا وضو کہیں گے، ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں ہلکا ہے جی۔ ثواب میں بھی کمی آئے گی کسی؟ دیکھیے، ثواب کی 2 کیفیت ہے، ایک کمیت کی ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک کوانٹیٹی ہے نا، ظاہر بات کوالٹی میں تو کمی ہے ہی، ہے کہ نہیں ہے، اسی کے علاوہ ثواب میں کمی پڑے گی۔ ایک آدمی کو آپ کا ایک گھر ہے اتنی ہی جگہ میں، اتنے ہی کمرے ہیں، ہمارا ایک گھر ہے، لیکن آپ کے گھر کی کوالٹی اور ہے، اب قیمت لگے تو کیا ہے دونوں کی، لیکن گھر ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، تو وضو کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، تو کام دینے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ظاہر بات دونوں کا مسئلہ ایک نہیں ہوگا جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی عورت گھر کے اندر مصروف ہو جائے اور ظہر کی نماز اس کے وقت پہ یعنی اول وقت میں 4 رکعت پڑھ لے، پھر اس کی جو سنتیں وغیرہ ہے وہ عصر سے پہلے اگر پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ اولاً یہ اس قدر مصروفیت ہے کہ ہاں بھائی اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتی ہے اور ٹال دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ارے سستی لگ رہی ہے، ارے چلو ابھی ذرا بچوں کو جو ہے کھانا ہم تیار کر دیں، ہے کہ نہیں ہے، اور جبکہ کھانے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو صرف کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے، حاجت اور ضرورت، ورنہ جانتے ہیں ہر نماز کی سنت کو اس کے ساتھ جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے جی۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ایک بہن ان کے والد صاحب کی وفات کے وقت ان کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور دوسری بیوی میں سے 1 بیٹی، سوال یہ کہ کلالہ کا حکم نہیں ایک بیٹی والی بیوی پر نافذ ہوگا؟ نہیں، کلالہ یہاں پر کہاں آئے گا، جی۔ اصل تو میراث کس کی ہے، یہ اس کی والدہ کو تھوڑی ہے، والدہ کی میراث تب تو کلالہ کا حکم آتا جس کی 1 بیٹی ہے، یہاں تو کس کے میراث ہے، والد یہ اس کا بیٹا بھی ہے جی، تو یہاں کلالہ کا حکم نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707
واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔